ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ کنکریٹ اور جتنا بھی گرین ایریا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسموک بڑھ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک مس پرسیپشن ہے. آپ دیکھیے کہ آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نئے گھروں کا بننا اور نئی جگہوں پہ لوگوں کو بسانا یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اور ہم ساتھ ساتھ اپنا گرین کور جو ہے اس کو مسلسل بڑھانے کی، انہینس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں ہماری ماسٹر پلاننگ کے اندر ہمارے گرین زونز اور ہمارے جو ریزیڈینشلز اور کمرشلز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس کو فالو کیا جاتا ہے رولز کے مطابق. اور جہاں پہ بھی کہیں پہ وائلیشنز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں ہم ان کے خلاف جو بھی پینیٹیو ایکشن ہے ایز پر لا اینڈ رول پالیسی وہ ضرور لیتے ہیں. اچھا، انڈسٹریل ایریا کی بڑی بات کی جاتی ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 83% جو ہے وہ گاڑیاں وہ دھواں پروڈیوس کرتی ہیں، تو ماحولیاتی ٹیمیں بھی آپریٹ کر رہی ہیں اور آپ کی طرف سے بھی سارا آپریشن ہوتا ہے. اسموک کازنگ جو آپ کے فیکٹرز ہیں ان کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں، جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کے اسٹبل برننگ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پیرالل چل رہے ہیں. وہ ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے، اس کی لانگ ٹرم یعنی پالیسیز ہوتی ہیں. مگر جو ابھی ریسٹرکشنز امپوز کی گئی ہیں، لوگ ریسٹورنٹس میں نہ جائیں، لوگ پارکس میں نہ جائیں، وہ اسموک کاز کو ریڈیوس کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی بلکہ ان کی ہیلتھ کو مد نظر رکھ کے لگائی گئی ہیں کہ بچے یا ایسے ولنریبل سیگمنٹس جو کہ سوسائٹی کے ہیں وہ اس انوائرمنٹ میں کم سے کم بریتھ کریں جو ان کے لیے انہیلدی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے سال ہیں اس میں لاہور گندہ ترین شہر نہ ہو؟ کیونکہ کئی سالوں سے میں بھی یہ خود بھی دیکھ رہا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کتنے سال مزید لگ سکتے ہیں؟ مطلب اسموک کو فری کر دیا جائے، جیسے دیگر ممالک کی بات کی جائے وہاں پہ اسموک فری شہر کیے گئے. لاہور ہے، دلی ہے، یہ 2-3 شہر ہیں، بنگلہ دیش ہے، یہاں پر زیادہ اسموک ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ایسے پریکاشنز ہم لے رہے ہیں کہ آئندہ اس پہ کنٹرول کیا جائے؟ یہ ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے مگر آئی ایشور یو کہ جس طرح سے ہم رائٹ ڈائریکشن میں ابھی موو کر رہے ہیں اس سے آپ کو ہر آئندہ آنے والے سال میں بہتری نظر آئے گی. اور اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہی پیس ہم مینٹین کر پائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ودن نیکسٹ فیو ایئرز ہم اس سے مکمل طور پہ چھٹکارا پا سکیں گے. آئندہ کچھ سالوں میں اس پہ مکمل طور پر اس پر قابو پا لیا جائے گا. ڈی سی لاہور موسیٰ جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے بول کے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ انفلوئنزا وائرس اور یہ جو اسموک ہے اس کا کیا تعلق بنتا ہے اور یہ کس طرح اسموک جو ہے بہت سے پیشنٹس کو ڈیمیج بھی کر رہی ہے، اریٹیٹ بھی کر رہی ہے، اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ اسموک جو ہم لاہور میں رہ رہے ہیں، اسموک ایک بہت پرانا فنومینا ہے. پہلے شروع میں تو 1918 وغیرہ میں جو ہوتا تھا یہ اس وقت بھی وائرسز آتے تھے، ٹھیک ہے، انفلوئنزا تھا. لیکن اسموک جو ہے یہ زیادہ انڈسٹریز جو اسموک پروڈیوس کرتی ہیں، زہریلے جو دھواں نکلتا ہے اور وہ ہوا میں مکس ہو جاتا ہے اور پھر وہ کنڈینس ہو کے جو ہوتا ہے اس کو اسموک کہتے ہیں، اسموک ود فاگ. تو اب یہ کیونکہ جیسے جیسے آپ نے دیکھا شہر ہمارے آباد ہو رہے ہیں اور اس میں گرینری کم ہو رہی ہے. درخت کیا کرتے ہیں؟ درخت رات کو ہمارے پھیپھڑے بن جاتے ہیں، یا مطلب وہ رات کو آکسیجن جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے ہیں اندر سے، ہوا کو صاف کرتے ہیں. اگر گرینری نہیں ہوگی تو وہ والا ایفیکٹ ختم ہو گیا، سمجھیں آپ کے کچھ لنگس تو ختم ہو گئے نا. تو اب جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہم نے جیسے جیسے ٹیسٹ کر رہے تھے تو قومی ادارہ صحت اور عالمی ادارہ صحت ان لوگوں نے ہمیں فری سافٹ ویئر دیے جو کہ کئی لاکھوں کے تھے. اس کو کہتے ہیں لیب انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم ٹیسٹ یہاں پہ کر رہے ہیں اسی وقت اس کی رپورٹنگ ہو، مطلب اسی کوئی رجسٹریشن ہو، کون سا پیشنٹ ہے، کس سمٹم کے ساتھ آیا، اس کا کیا رزلٹ آیا ہے، وہ پھر ریئل ٹائم میں مطلب جیسے جیسے ہم پرفارم کر رہے ہیں اسی طرح وہ اسلام آباد جاتا تھا اور وہ بھی شیئر ہوتا تھا امریکہ اور جنیوا میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ کون کون سے وائرسز آ رہے ہیں. وائرس ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن سمٹمز ایسے آتے ہیں جیسے آپ کی سانس کی بیماری ہے. اس کو کہتے ہیں، ایک پروگرام شروع کیا تھا عالمی ادارے صحت نے، WHO نے 2014 میں. وہ پھر پنجاب میں 2017 میں جب آیا تو انہوں نے مجھے اس کا فوکل پرسن بنایا. اس کو کہتے ہیں ILI ساری پروگرام، یعنی انفلوئنزا لائک النس اور سب ایکیوٹ ریسپریٹری النس. اس میں کچھ پیشنٹس جو OPD میں آتے ہیں بخار کے ساتھ، 100 سے زیادہ کسی کو بخار ہو، کھانسی ہو، دمہ جیسی شکایت ہو، یا ہو کہ جس طرح سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور باڈی ایکس اینڈ پینز ہو رہی ہیں، تو جو OPD میں آتے ہیں. کئی لوگ تو وہاں سے 7 سے 10 دن کی جن کی شکایت ہوتی ہے اور وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جن کا ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے
یہ ان لوگوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا آ رہا ہے، کیونکہ انفلوئنزا جو ہوتا ہے ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا، انفلوئنزا اے ہوتا ہے، بی ہوتا ہے، سی بھی ہوتا ہے، ڈی بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ اے اور بی پہ ہم یہاں پہ فوکس کرتے ہیں۔ اے والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ سویئر یا شدت اختیار کر جاتی ہے بیماری، کن لوگوں میں؟ عورتوں میں جو حاملہ ہوتی ہیں ان میں بہت مطلب بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے ہمارے بزرگ جو کہ مطلب 60-65 سال کی بعد سے جو ہے رسک زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جو کہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں، گردوں یا جگر کے عارضہ میں مبتلا ہیں، یا جن کو خدا نخواستہ کینسر ہے، ایسے لوگ، ٹوبرکلوسس والے لوگ جن کی امیونٹی کم ہوئی ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ وائرسز آ جائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ ان کا جہاں پہ انہوں نے خود ٹھیک ہو جانا تھا وہ ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اسموگ اس میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہی ہے بیماری بڑھانے میں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اسموگ کے اندر جو آپ نے دیکھیں وہ زہریلے جو ہوا کے اندر جو ہوتے ہیں ذرات، اس کے اندر کیمیکل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیمیکل کون کون سے ڈفرینٹ گیسز ہوتی ہیں، نائٹروجن آکسائڈ ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، اوزون ہوتی ہے، الڈیہائڈس ہوتے ہیں۔ ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ جب ہم سانس کے ساتھ ہوا کے اندر معلق ہوں گے نا تو اس کی ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے کیمیکل کی وجہ سے۔ جب وہ آپ سانس لیتے ہیں ناک سے لے کے آپ کے پھیپھڑوں کے اندر تک، پھیپھڑوں کے اندر جہاں پہ آپ کی شریانوں کے اندر آکسیجن اندر ہمارے جسم میں جانی تھی اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اس نے لینی تھی، سارا رستہ جو ہے ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو نائٹروجن آکسائڈ ہوتی ہے گیس، یہ آپ کی جھلی کو ناک سے لے کے آگے تک لنگس کے اس کو اریٹیشن کرتی ہے۔ جب سویلنگ ہوگی، اریٹیشن ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا سمٹمس ہو سکتی ہیں۔ اس میں کھانسی بھی آ جاتی ہے، اس میں بلغم کا پروڈیوس زیادہ ہونا، دمہ کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے اندر جن کو نہیں تھا ان کو دمہ ہو جاتا ہے، دمہ والے مریض اور زیادہ سیویئر ان کی شدت اختیار کر جاتی ہے بیماری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔